والدین کے وجود پر اگر ہم بات کریں، والدین کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنایا، وہ تو ہر انسان کو ظاہر ہے اللہ نے وجود والدین کے سبب سے بخشا، ان سے بڑی نعمت کا تصور نہیں ہے۔ لیکن جب ان کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں احکام دیے، آپ سارے جگہ پر جہاں جہاں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی تو آپ ہمارے مہمانان گرامی قدر سے سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، اس سے پہلا حکم اگر غور کریں تو وہ اپنی عبادت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ جوڑ کر اپنے والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں رب ذوالجلال نے کہ تمہارے رب نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی لسٹ دی، یہاں تو تھا حکم، اللہ رب العزت نے فرض کیا والدین کے ساتھ احسان کرنا، اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب جو والدین کے ساتھ احسان نہ کرے، والدین کے ساتھ احسان نہ کرنے کو حرام چیزوں میں گن دیا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں آؤ میں تم پر وہ چیزیں تلاوت کرتا ہوں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کر دی ہیں۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے سوا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، اگر نہیں کرو گے تو یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح رب ذوالجلال کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ان دو چیزوں کو کہ والدین کے ساتھ اگر احسان نہیں ہوگا تو احسان نہ کرنے والا بھی ایک حرام کام کرے گا۔ حاضرین محترم، والدین کے حقوق پر بہت گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز، ہم اس پر احادیث مقدسہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے، مگر میں جو چیز عام طور پر رہ جاتی ہے، ہر کتاب جو والدین کے حقوق پر ہوتی ہے اس کا آخری چیپٹر یہ چیز بن جاتی ہے، گفتگو کے بالکل جو اینڈ میں چیز آتی ہے، میں آغاز میں کہہ دینا چاہتا ہوں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وعیدیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین جو آپ نے والدین کے نافرمان کو ڈرانے کے لیے ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر کیا ہے؟ سب سے بڑا کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں میں جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں ایک فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور روایت میں جب چار چیزیں گنی گئیں، جب صرف دو تھیں تو ایک اللہ کے ساتھ شرک اور دوسرا اس کے ساتھ والدین کی نافرمانی، اور جس حدیث پاک میں چار چیزوں کا ذکر آیا اس میں ایک قتل نفس، کسی کو قتل کرنا، اور پھر یمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ثلاثۃ لا ینظرہم اللہ الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ہوں گے جن کو رب ذوالجلال قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بد نصیب ہوں گے۔ کتنے ہی بد نصیب، جس دن انسان کے پاس فقط اللہ کی رحمت کی نگاہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، حضور سرور دو عالم کی شفاعت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کی رحمت سے جو شخص محروم ہو جائیں گے وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العاق لوالدیہ، پہلا شخص وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین سے دور ہو گیا، جس سے اس کے والدین دور ہو گئے۔ اور دوسرا فرمایا ومدسن الخمر، عادی شرابی، جو مدسن الخمر، جو عادی شراب پینے والا شخص، جو شراب پینے کا عادی ہو گیا، والمنان عطاؤہ، اور تیسرا شخص وہ جو اپنے احسان لوگوں پر جتلاتا ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں نے فرمایا تین لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث پاک آقا نے اس میں بھی پہلے نمبر پر عاق لوالدیہ، پہلا شخص وہ ہے جو اپنے والدین جس سے اس کے دور ہو گئے، جس سے اس کے والدین نے نافرمانی کی وجہ سے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ دوسرا شخص میرے آقا نے فرمایا دیوس۔ اس پوری لسٹ کو دیکھتے چلے جائیں، والدین کے نافرمان کو میرے آقا نے کن لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا؟ دوسرا شخص اس میں دیوس ہے، وہ جو اپنے گھر والوں، اپنی گھر کی عورتوں کی برائیوں پر راضی ہو جائے اور اس پر خوش ہو، جو ان کی فحاشی، عریانی اور برے کاموں پر راضی ہو جائے، اس کو دیوس کہا گیا۔ اور تیسرا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہو، ان کو رب ذوالجلال جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر آقا نے فرمایا تین لوگ جن سے نہ صرفن ولا عدلا، جن سے نہ فرض قبول کیا جائے گا،
نہ ان سے نفل قبول کیے جائیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ عاق لوالدیہ، پہلا والدین کا نافرمان ہے، ومنان دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا وہ مکذب لقدر اللہ تعالی، اللہ کی قدر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح میرے آقا نے 4 افراد بیان کیے، فرمایا اربع حق علی اللہ الا يدخلهم الجنہ، 4 لوگ وہ ہیں جو اللہ پر حق ہے کہ ان کو کبھی جنت میں داخل نہ فرمائے، ولا یذیقہم نعیمہا، اور نہ جنت کی نعمتیں جن کو چکھنے کے لیے عطا کرے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ فرمایا مدسن الخمر، شراب کو پینے کا جو عادی ہو جائے ایک وہ شخص، آکل الربا، اور سود کھانے والا۔ تیسرا فرمایا آکل مال الیتیم بغیر حق ہی، یتیم کا مال بغیر حق کے کھانے والا۔ اور چوتھا فرمایا والعاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ حاضرین محترم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافرمان جو والدین کا ہو گیا اس کے لیے اتنی وعیدیں آ گئیں، کسی صورت بھی وہ انسان اللہ رب العزت کی نعمتیں نہیں پا سکے گا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں بار بار حکم دیا کہ والدین کے سامنے احسان کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور جب وہ بات آئی فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، والدین کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ اف کوئی لفظ نہیں ہے، پورا لفظ بھی نہیں، ایک اظہار ہے، ایک احساس ہے، ایک انسان کا ایک طرز عمل ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس پر فرمایا لو علم اللہ شیئا من العقوق ادنی من اف، اگر اف سے کم تر کا کوئی لفظ ہوتا موجود رب ذوالجلال لحرمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی حرام کر دیتا۔ سب سے کم یہ سب سے کم چیز اف تھی جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اگر اس سے نیچے بھی کچھ چیز ہوتی تو وہ بھی حرام ہو جاتی، پھر اس سے اوپر کی باتیں تو کیا ہے ان کا۔ قبلہ پروفیسر صاحب، بہت ہی اہمیت والے موضوعات کا آج چناؤ ہے ہماری اس مجلس کے اندر۔ اس دنیا کے اندر ماں باپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ انسان کو حاصل ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح اس کائنات میں دوسرا مکہ نہیں ہے اور دوسرا مدینہ نہیں ہے، اسی طرح انسان کے لیے اس کائنات میں نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور واہ واہ۔ آپ نے انٹرو میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، قبلہ قاری صاحب نے بھی تلاوت کی۔ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ جو لفظ قضاء ہے اس کے متعدد معنی ہیں۔ اس میں ایک تو ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن میں اس کا ایک عام فہم سا معنی وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں قضاء کا، کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ واہ، یہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرما چکا ہے کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت اللہ کی جائے گی۔ اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کی جائے گی، واہ، احسان کیا جائے واہ۔ گا۔ حافظ صاحب کے بلا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کی عبادت بھی کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس آیت مبارکہ کے تناظر میں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار تشریف لائے، حضور ممبر پر چڑھے، اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم مبارک رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ واہ، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رنجا فرمایا تو پھر فرمایا آمین۔ اب اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ جب حضور تشریف فرما ہو چکے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا ماجرا ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے، آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، کسی کے ساتھ کسی کو مخاطب نہیں کیا ہے، اور یہ لفظ صرف ایک لفظ آپ نے 3 مرتبہ دہرایا ہے، آمین 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 آمین۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل میرے سامنے آئے، اور جبریل نے آ کر یہ بات کی کہ جو بندہ، وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، وہ بڑا شکی ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ہوئے ہوئے، اور دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل امین کہنے لگے کہ وہ بندہ بھی بڑا بدبخت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود و سلام نہ صلی پڑے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کہنے لگے کہ وہ بندہ بھی بڑا بدبخت ہے کہ جس کے والدین میں سے ماں یا باپ دونوں میں سے دونوں یا ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت نہ حاصل کر سکے۔ واہ واہ واہ،
اب اس کی نزاکت کا اندازہ لگائیں کہ دعا یا الفاظ جبریل ادا کر رہے ہیں اور ان پر آمین اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ قبول فرما لے۔ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما لے۔ تو وہ انہوں نے کہا ہلاک ہو گیا، تو ہلاک تو ہوگا، وہ ہلاک ہو گیا۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ قبول فرما لے تو اللہ پاک اپنے نبی کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ جبریل امین کی بھی نہیں رد ہوتی، تو رسول جبریل اللہ نے امین کی ساتھ رد۔ جب آمین کہہ دیا تو یہ تو بات جی بہت بالکل، قابل غور ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسری بات کہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ نے اپنے ذکر کے متصل والدین کا ذکر کیا ہے۔ اس میں پہلی حکمت تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی جو حقیقت ہے، حقیقی خالق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان جب اللہ۔ حقیقی خالق اللہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت پھر اپنے خالق کی کرنی ہے۔ ہاں لیکن انسان کے دنیا میں ظاہری وجود کا سبب اس کے ماں باپ ہے۔ ہاں، تو جب ظاہری وجود کا سبب بن رہا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ عبادت اللہ کی، لیکن جو ظاہری سبب بن رہے ہیں حسن سلوک ان کے ساتھ تم نے کرنا ہے۔ اور احسان کا لفظ اگر ہم دیکھیں نا، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان ہے انتہائی بلندی پر جا کر نیکی کرنا۔ یعنی ان کے کی ہوئی کسی نیکی سے بڑھیں گے تو تب احسان ہوگا نا۔ جی بالکل۔ ان جو کچھ والدین کا جو مقام ہے نا، اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں اور اسی بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ ماں باپ تو تمہارے ساتھ ساری زندگی نیکی کرتے رہتے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اگر اولاد نافرمان بھی ہوتی ہے تو دیکھیں اللہ کی ذات، اگر بندہ گناہگار ہے، بندہ سیاکار ہے، وہ خطا کار ہے، لیکن اللہ بندے پر اپنی نعمتیں اتارتا رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی کوئی صفات ماں باپ کو عطا کی ہیں۔ ماں باپ کو عطا کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اولاد جتنی مرضی نافرمان ہو، ماں باپ اس کے بارے میں نرمی کا گوشہ ضرور رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ مہربانی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حالانکہ ہو نہیں سکتا، جی، لیکن اس کو پابند کیا، اس کو پابند کیا۔ دیکھیں نا، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، میں اسے اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں، جب اسے قضائے حاجت کے لیے لے کر جاتا ہوں میں اسے بٹھا دیتا ہوں، میں اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں اور پھر اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر واپس لے آتا ہوں، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ عمر فاروق فرمانے لگے ایک لفظی بات کی، فرمایا بالکل نہیں ادا کر سکتے۔ وہ بندہ کہنے لگا جی وہ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو اپنی ماں کو اٹھا کر آج کندھوں پہ جا رہا ہے اور تو بیان کر رہا ہے، تیری ماں بھی تجھے اٹھا کر پھرتی رہی ہے، لیکن تیری ماں تو اٹھاتا ہے تو تو ساتھ یہ بھی ذہن میں سوچتا ہوگا کہ اللہ کرے جلدی جلدی اس کا ٹائم پورا ہو جائے، یہ اب اس دنیا سے چل بسے، لیکن تیری ماں جب تجھے اٹھا کر پھرتی تھی تو وہ تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، وہ تیرے لیے آسانیاں اور آرام کی دعائیں کرتی تھی، لہذا تو کبھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور احسان کی بات، حضرت نعمان بن حارثہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی ہے۔ واہ سبحان اللہ، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے آواز آئی، جواب دیا گیا کہ یہ نعمان بن حارثہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑی عظمت والے صحابی ہیں حضور کے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سے جواب دیا، حضور نے فرمایا ہاں احسان کا بدلہ یہی ہے، احسان کا بدلہ یہی ہے۔ اور ام المومنین صدیقہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ احسان کیا ہے کہ نعمان بن حارثہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے تھے تو اللہ نے درجہ یہ دیا کہ وہ جنت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ سے یہ بات سنوں گا سر، ضرور سنوں گا قبلہ پیر صاحب، لیکن ہمارے اگلے مہمان کی طرف مجھے آنا ہے، پروفیسر حافظ عمیر گلزار، آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے کہ جہاں تک بات آ گئی ہے نا، اب اس سے آگے کی کچھ باتیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبلہ غازی صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور وہ ان کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ظاہر بڑے ہیں سر، میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ یہ جو سورہ الاسراء کی یا بنی اسرائیل کی آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، آپ نے بھی بیان کیا، حضرت نے بھی بیان کیا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، ہم سب جانتے ہیں اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہو چکی ہیں سر۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اور قرآن میں 10 احکامات ایسے ہیں جن کو بولتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، احکامات عشرہ، احکامات عشرہ۔ اب احکامات عشرہ 10 کمانڈمنٹس وہ ہیں جو ہر امت میں ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور ہر امت پر وہ فرض تھیں۔ تو یہ جو حکم اللہ نے دیا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے،
ہر امتی پہ، ہر نبی کی ہر امتی پر فرض تھا کہ اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بے شک. اچھا والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کیا ہے؟ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بھی فرمان نقل کر دیا کہ دیر از نو لٹرل ٹرانسلیشن فار دا ورڈ اف، اٹ از جسٹ اے سائن آف فرسٹریشن. یہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی معنی ہے، اگر اس سے کچھ کم بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر دیتے. اچھا اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی کا تصور صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، یہ معاشرت پر بھی محدود ہے. جس طرح آپ نے حوالہ دیا صحیح مسلم وہ دو ہے نا، ایک حقوق اللہ ہے تو ایک حقوق دوسرے حقوق العباد ہے. العباد ہیں. اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ سر اس فیملی بانڈنگ اور فیملی سٹرکچر کسی بھی سوسائٹی کا کی رول ہوتے ہیں. اگر جب تک ہم والدین کے ساتھ کے سلوک کو اچھا نہیں کریں گے، اپنے والدین سے اپنی بانڈنگ کو مضبوط نہیں کریں گے، کوئی بھی انسان سائیکولوجیکلی، کوئی بھی انسان اکانومیکلی گرو ہی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھا ہے، اگر وہ والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو وہ معاشرے میں کس اور کے کرے گا؟ اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ہی از دا اونلی ون ہو لوز اس انکنڈیشنلی. اور والدین کے اوپر جو اللہ نے اتنا سٹریس کیا ہے، اللہ کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی کسی انسان کے ساتھ انکنڈیشنلی لو کرتا ہے تو وہ والدین کی ذات ہے. احسانات اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہیں تو وہ ماں باپ ہیں. اب دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ تمہاری ماں نے دوہری تکلیف اٹھائی ہے، ایک 9 مہینے تکلیف اٹھائی ہے. پھر اللہ نے فرمایا حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں ڈیلیوری کی جو پین ہے وہ بھی اس نے برداشت کی ہے، اور اس پین کے بدلے وہ اپنی اولاد سے چاہتی کچھ نہیں ہے. اور جب باپ کو پتہ لگتا ہے تو باپ یہاں سے پالنا شروع کر دیتا ہے. میں ہمیشہ جب بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میں بولتا ہوں بیٹا کہ آپ یہاں بیٹھے ہو نا، آپ دوسرے سیمسٹر میں ہو، آپ کے والد صاحب اگلے 8 سیمسٹر کی فیس کی پلاننگ کر رہے ہوں گے، جسٹ گو اینڈ آسک دیم. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا میں تو اگلا قرض بھی سوچ کے بیٹھا ہوں تب اٹھانا ہے اور اس کو ایسے اتارنا ہے. اس قدر انکنڈیشنل کبھی کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہیں وقر رب ارحمہما، میرے والدین پہ مالک رحم فرما. کیسے؟ کما ربا یعنی صغیرہ، ویسے ہی جب میں چھوٹا تھا، جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، جب میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں، اب تو سر پیمپر آ گئے ہیں، بڑی آسانی ہے ہم لوگوں کے لیے، مطلب میں پھر بھی اس کی ایگزامپل دوں گا، جب میں اپنے پیمپر کو بدلنے کے بھی قابل نہیں تھا تب بھی تمہارے والدین تمہارے اس گند کو جب صاف کرتے تھے تو وہ پیار سے، جس خلوص سے جو تمہارے لیے کرتے تھے، اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم یاد رکھو ساری زندگی کہ اگر انہوں نے اپنی تکالیف کا کبھی بھی مینیفیسٹیشن ظاہر نہیں کی تو تم بھی جب اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرو تو ان تکالیف کو، ان عظیم قربانیوں کو یاد رکھو. یعنی دیکھیں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ مانگے کہ مجھ ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا. گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر وقت یاد رکھے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا کیا تھا، تو جو انہوں نے کیا اب یہ ان کے ساتھ کرے. سر میں ایک پرسنل ایگزامپل اگر شیئر کرنا چاہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کو سمجھنا بھی چاہیے، جیسے میں نے دیر کی اللہ مجھے معاف کرے، جب ہم خود والدین بنتے ہیں نا، ہر بندہ مطلب دا مومنٹ وی بیکیم پیرنٹس وی کیم ٹو نو کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ بچے کے بیمار ہونے پہ ساری رات نہ سونا، اور اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ نہ سو، آپ اس کی محبت میں اس قدر اضطراب کے ساتھ نہیں، نیند آتی نہیں ہے، نیند آتی نہیں ہے. اور دیکھیں سر کہ اگر کسی بھی معاشرے کا فیملی سٹرکچر تباہ ہو جائے وہاں کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیرنٹس پہ حکم دیا کہ بار بار آپ نے کتنی ہی احادیث مبارکہ نقل فرمائی، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے. اور دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا. اور یہ احکامات نبی علیہ السلام اس دور میں دے رہے تھے جہاں ماں کا اور باپ کا کوئی اقدام یا کوئی بھی ان کی رسپیکٹ اور ریورنس جو تھی اس کو واجب سمجھنا تو دور کی بات، کوئی ان کو درکناہ ہی نہیں تھا لاتا کہ یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. چشتی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، بات یہ ہے وہ جو صحابی حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطاف میں اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حل ادیت حق کہا، آقا کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا نے فرمایا لا ولا بظفرۃ، اس کی ایک مشکل کا بھی حق ادا نہیں کیا تم نے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے یہ ہماری سوسائٹی کے جو سلگتے ہوئے موضوعات ہیں ان میں سے ایک بڑا اہمیت کا اور بڑی وقت کا حامل ہے. انسان جوں جوں اپنے والدین کے ساتھ احترام کرتا ہے،
ان کی توقیر کرتا ہے، ویسے ویسے انسان کی صحت میں، عمر میں، رزق میں برکت ہوتی جاتی ہے۔ بائبل میں بھی یہی بات فرمائی نا۔ اچھا، اور آج کا جو موضوع ہے نا، والدین جو ہے نا ان کا وجود نعمت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ موضوع جو ہے نا آپ نے بے عین ہی حدیث نبوی کا ترجمہ کیا ہے۔ میں وہ حدیث پڑھنا چاہوں گا۔ جی 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 جی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ہاں، ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ، او کما سبحان اللہ، قال، سبحان اللہ۔ جس بندے کو یہ چنگا اور بھلا لگے ہاں ہاں کہ وہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، ہاں ہاں اس کو کوئی بیماری نہ آئے، ہاں ہاں، اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کو کوئی یہ جو ہے نا پرابلمز نہ وہ فیس کر سکے، حضور نے فرمایا فلیبر والدیہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، واہ، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کی توقیر کرے، ان کی تکریم کرے۔